آزاد کشمیر کی سچویشن جو ہے وہ دن بدن اب خراب ہوتی جا رہی ہے۔ 10 محرم تک تو دونوں طرف سے جو ہے وہ امن کا ہی پیغام جاتا رہا، وہاں پر دھرنا جو ہے وہ بھی پرامن رہا، لیکن اب 10 محرم گزرنے کے بعد بہت کچھ دوستوں ہو سکتا ہے۔ ایک بیان سردار ایمان نے دیا تھا کہ ہمارے پاس یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا کفن یا پھر آزاد ملک، یعنی کہ وہ آزاد ملک نہیں کہ الگ ریاست، یعنی کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں، ایک ایسی حکومت آئے جو عوام کے ووٹ سے آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 12 سیٹوں پر کھیل کر اپنی مرضی کی حکومت بنا لیں، ایجنسیاں پھر جو ہیں وہ تشدد کریں، عوام کا احتسال کریں، لیکن جب ان پر کہا جائے تو وہ ہمیں دہشت گرد بنا دیں۔ اس پر جو ہے وہ ISPR یعنی کہ سیکیورٹی ذرائع کا بھی ایک پیغام آ گیا تھا، منیر فاروق کے ذریعے، مختلف لوگوں کے ذریعے، جو کہ مولانا فضل الرحمان، مشتاق احمد اور باقی جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ ان سے جا کر بات کریں اور ان کے مسئلے مسائل حل کریں۔ اس پر جو ہے وہ پیغام آ گیا تھا کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ جو 4 رہنما ہیں، عمر نذیر کشمیری، سردار ایمان، شوکت نواز میر اور خواجہ مہران، ان 4 کا مقدر اب سزائیں ہیں، یعنی ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ان کو قانون کے مطابق اب سزائیں ملیں گی۔ باقی کوئی رہنما اگر بات کرنا چاہتا ہے تو وہ آ جائے، لیکن وہ بھی تب جب یہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہو جائیں گے اور وہاں کوئی حکومت آ کر بیٹھ جائے گی تو پھر جو ہے ان سے آپ مذاکرات کریں، اور وہی آپ کا مینڈیٹ ہے کہ آپ انہی سے مذاکرات کریں آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ۔ یعنی ایجنسیاں دوستوں یہ چاہتی ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، آزاد کشمیر والے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو ایٹ دی اینڈ ہوگا کیا؟ ہوگا پھر یہ کہ دوستوں یہ جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے تو پھر ایک بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے، تشدد ہو سکتا ہے، شہادتیں ہو سکتی ہیں، جو کہ اس سے پہلے 26 نومبر پر ہوئی، TLP کے دھرنے میں ہوئی، بہت سی جگہوں پر ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر سردار جو ایمان ہے انہوں نے دوبارہ سے ISPR کو، کیونکہ جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ اصل میں ISPR ہی ہوتے ہیں، اور وہی پیچھے بیٹھ کر بیان دیتے ہیں، سیکیورٹی ذرائع کا نام استعمال کرتے ہیں اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے سردار ایمان نے ISPR کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس آپشن ہے، تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیا بات کرتے ہوئے کیا کہا، یہ ذرا آپ سنیں۔ کریں گے کوئی کشمیر سرنڈر نہیں کرے گا، کشمیر کا کوئی بیٹا سرنڈر نہیں کرے گا، کوئی بیٹی سرنڈر نہیں کرے گی، کشمیر کا کوئی شہری سرنڈر نہیں کرے گا، کوئی دکان نہیں کھلے گی، کوئی پہیا نہیں چلے گا، اور لوگ آگے بڑھیں گے، لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور تمہارے پاس آپشن نہیں ہے، تمہارے پاس آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس آپشن ہے، تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تمہارے چوروں کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، جو ایک مدت سے کہتے ہیں کشمیریوں سے وفا مانگتے ہیں، کشمیریوں سے وفا مانگتے ہیں، وفاداری مانگتے ہیں، جو زمانے کا چور، جو زمانے کا نوسرباز، جو زمانے کا جھوٹا، جو مکار، اس کے پیچھے پاکستان کی ایجنسیاں، وہ اسمبلی میں لوگوں کا استحصال کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کھاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں کی جاتی۔ ایسے کسی کی عزت نہیں کی جائے گی، ایسے کسی کی عزت نہیں کی جائے گی۔ شاید کہتا ہے وفا کرو گے، وفا کریں گے، جفا کرو گے، جفا کریں گے، آدمی ہے تم جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو سنا دوستو، آپ نے سردار ایمان نے واضح کہا کہ ہمارے پاس تو آپشن بہت ہیں، لیکن آپ کے پاس آپشن نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایجنسیاں ہر اسمبلی میں بیٹھ جائیں اور عوام کا احتسال کریں، اور یہ دوستو بالکل ٹھیک بات بھی ہے کہ پورے پاکستان میں جوڑ توڑ سے حکومت بنائی جاتی ہے اور پھر ایجنسیاں جو ہیں وہ ان کا استعمال کرتی ہیں۔